دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ود ریگارڈس ٹو ڈریمز کہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں خواب ہے کیا تو یہ حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے. جی. ایک خواب ہوتا ہے ایک حقیقت ہوتی ہے. صحیح. اور لوگ خوابوں کو اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں زندگیاں صرف کر دیتے ہیں. صحیح. تو یہ دو ایک ہمیں ایکسٹریمز ملتی ہیں. ایک خواب ہوتا ہے ایک حقیقت ہوتی ہے گویا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک جسمانی حص ہے اور ایک روحانی حص ہے. تو یہ کوئی ایسی حص ہے انسان کی, ایک ایسی فیلنگز ہیں جو انسان جسمانی طور پر تو محسوس نہیں کرتا. صحیح. لیکن جب جسم سویا ہوا ہوتا ہے جی اس وقت انسان کی روح کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے, اس کو ہم خواب کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوابوں کا بڑا تذکرہ فرمایا. حدیث کے اندر بڑا جا بجا ذکر ملتا ہے. قرآن حکیم میں خوابوں کا ذکر ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ 6 خواب قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں. اچھا. 3 تو انبیاء کے خواب ہیں. جی جی. اور 3 خواب جو ہیں وہ غیر انبیاء کے مختلف لوگوں کے, اور ان کا باقاعدہ قرآن نے ذکر بھی کیا, اس کی تعبیر کا تذکرہ بھی کیا. اچھا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے جی جو بہت معروف. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ صحیح انہوں نے صحیح بالکل کلیئر کٹ انی ارا فی المنام ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. صحیح صحیح. اور پھر اس سے رائے پوچھی اپنے بیٹے سے فانظر ماذا ترا, کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ وہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے, وحی کے درجے پر ہوتا ہے. لہٰذا بیٹے نے بھی اس میں کوئی تردد نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی, آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کہ میں نے 11 ستارے اور سورج چاند کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر ہی 3 مزید خوابوں کا ذکر ہے. ایک تو 2 قیدی جو آپ کے جیل کے ساتھی تھے ان کے خواب الگ الگ. پھر اسی طرح جو اس دور کے بادشاہ کا جو خواب ہے جو آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا. جی. اچھا, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ بھی ہے جو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ خواب میں یہ دکھایا گیا ہے. تو آپ پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے, پھر حدیبیہ پہ روک لیا گیا. پھر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو خواب غلط ہو گیا ہے. صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تصدیق فرمائی کہ یہ خواب سچا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کیا ہے. تو تم لوگ دیکھو گے اپنے آپ کو کہ اب امن کے ساتھ جم جاؤ گے اور عمرہ کرو گے. پھر اگلے سال کیا گیا اور اس خواب کی تعبیر آئی سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب کا تعلق, ایک تو پہلی بات کہ خواب حقیقت ہے, دوسری بات یہ کہ اس خواب کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق ہے, اور بعد میں آنے والی کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے, ماضی کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے, حال کے کسی واقعے کے ساتھ بھی تعلق ہو سکتا ہے. زبردست. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی قسمیں بتائیں, جو آپ نے ذکر کیا کہ کتنی قسمیں ہیں, اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بھی تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب ہماری طرف نماز کے بعد منہ پھیرتے تو آپ اکثر اوقات پوچھ لیتے تھے آج کسی نے خواب تو نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب ہے خواب کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں. صحیح. تو اسی لیے آپ پوچھا کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ برا خواب ہو تو آپ کسی کو نہ سنائیں, اور اگر اچھا خواب ہو تو آپ سنائیں کسی کو. صحیح. اور پھر اچھا خواب بھی جس کو سنانا ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا یا تو کسی عالم کو یا کسی ناصح کو, کوئی خیر خواہ آدمی ہو اس کو سناؤ, یا کوئی ایسا عقل مند آدمی ہو اس کو سناؤ, یا کوئی آپ کا پیارا ہو جو آپ کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہو. اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ تعبیر کے حوالے سے خواب بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر ایک کو ہر تعبیر کا حق بھی نہیں دیا. اور مجھے ویسے بھی یوں لگتا ہے کہ تعبیر جو ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا ملکہ دیا تھا اور سکھایا تھا. اس کا مطلب ہے یہ کسبی علم نہیں ہے, یہ وحی ہے, تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. لہٰذا خواب کی تعبیر کا ملکہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی شخص تعبیر کر سکتا ہے, کوئی شخص تعبیر نہیں کر سکتا. البتہ خواب کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسمیں ہوتی ہیں. جی. آپ نے فرمایا ایک تو سچا خواب ہے, ٹھیک ہے. ایک حلم ہوتا ہے, حلم جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور جس کو اس کے لیے ایک اصطلاح بھی قرآن میں آئی ہے اضغاث و احلام, جس کو کہتے ہیں پریشان خیالی. اور پریشان خیالی یوں کہہ لیں کہ آدمی کے جو
بالکل ٹوٹے پھوٹے سے خیالات جی، ہوتے ہیں جی. وہ اور منتشر قسم کی چیزیں، تو وہ خواب بے معنی ہوتا ہے، اس کی یا کوئی اس کے حقیقت کچھ نہیں. خوف ہوتے ہیں، وہ یا فیئرز. کوئی خوف ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. اس کو بعض لوگوں نے اضغاث و احلام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 3 قسمیں جو بیان کی، آپ نے اس میں اضغاث و احلام کا ذکر نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ایک تحدیث نفس ہے، صحیح. ایک فرو یا حق یا فرو یا صالح، نیک یا اچھا خواب ہے یا سچا خواب ہے. ٹھیک. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک خواب ایسا ہے کہ جو اصل میں انسان کا رویا یحدث الرجل به نفسہ، کہ اپنے آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. کہ جو احوال ہیں، بچے کے امتحان ہیں، امتحان میں اس کو ٹینشن ہوئی ہوتی، خواب امتحان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو جاب کے اندر ٹینشن، اس کو جاب کے خواب آنا شروع، یہ حدیث نفس ہوتی ہے، جس طرح کا آدمی اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے. جی. اچھا، تیسری چیز ہے، آپ نے فرمایا شیطان ڈراتا ہے. جی. وہ تحزین ہوتی ہے، ڈراوا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. صحیح. لہٰذا اسی کو حلم کہا گیا ہے جو احلام کی طرف آتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب جو شیطان کے ڈراوے والا خواب ہے وہی اضغاث و احلام ہے. صحیح. بعض لوگوں نے حدیث نفس کو بھی اضغاث و احلام میں شامل کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، لگتا یوں ہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کیٹیگریز بتائیں، سچا خواب، جی، اور دوسرا جو حدیث نفس جو احوال کے مطابق آ جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام یا پھر شیطان کی طرف سے ڈراوا. یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، کیونکہ جو ہم منتشر قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنا سر اتار کے اس کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا ہوں، ٹوٹے مارتا ہوا میں جا رہا ہوں، تو اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنا. آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کو نہیں سناتے کسی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بھینس پیچھے لگ گئی ہے، کوئی جانور پیچھے لگ گیا ہے، میں ایک دم گر گیا ہوں، فلان جگہ سے ٹکرا گیا ہوں، ایسا ہو گیا ہے، ایک دم انسان کہیں کا کہیں آسمان پہ پہنچا، زمین پہ پہنچا، یہ منتشر خیالی ہوتی ہے، ڈراوا بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہی اضغاث و احلام ہے. اور عام طور پہ جس معبر کو پتہ نہ ہو کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ رویا صالحہ کو اضغاث و احلام کہہ دے، جیسا کہ جو فرعون مصر تھا، جی، اس نے جو بھی اس نے خواب دیکھا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے، جی، تو اس نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کے درباریوں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ یہ پریشان خیالی ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں جی. حالانکہ اس خواب کی حقیقت تھی. اور اس خواب کے سچا ہونے کے لیے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اس خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. مومن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، غیر مومن کو بھی سچا خواب. صحیح، ویری انٹرسٹنگ.